محترم بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمد للہ ہم سب کا دوسرا روزہ مکمل ہوا۔ اللہ کے فضل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اور دعا کرتے ہیں مالک مولا اللہ کی بارگاہ کے مولا ہم سب کو اسی طرح سے پورے مکمل روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جان مالی آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے۔ ہمارے علماء، ہمارے مساجد، ہمارے مدرسوں اور ہمارے بزرگوں کی مزارات کے اللہ تبارک تعالی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا دیکھیے، روزہ جس کے حوالے سے ہم نے کل بات کیا تھا کہ جو ہے روزہ کے درجات 3 ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنے سے قبل میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتانا چاہتا ہوں، جس سے ہمارے آپ کے روزہ رکھنے کی اور خلوص پیدا ہو جائے۔ یعنی جب کسی چیز کی عظمت کو ہم جانتے ہیں تو اس میں کرنے میں ہمارا آپ کا دل اور لگتا ہے۔ مثلا جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کریں گے ہمیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو عظمت رمضان المبارک کی عظمت فضیلت سے واقف ہے، لیکن ایک حدیث میں اور عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالی، اس سے ہمارے آپ کے دلوں میں اور محبت بڑھ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نسائی و ابن خزیمہ و حاکم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیں۔ فرمایا روزہ کو لازم کر لو۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی عمل بتائیں جسے میں کروں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا کہ روزے کو اپنے لیے لازم کر لو۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دے جسے میں کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا روزے کو اپنے لیے لازم کر لو۔ سوچئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا حضرت ابو امامہ نے کہ روزہ، تو آپ نے کہا کوئی عمل بتائیں جسے میں کروں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اپنے لیے لازم کر لو۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی حدیث مبارکہ میں ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ عز و جل کے راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ سے دور فرما دے گا۔ اس کی مثال نسائی و ترمذی و ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی روزہ داروں کے لیے فضیلت دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا، اتنی بڑی اس کے لیے خندق کھود دے گا کہ وہ بندہ زمین و آسمان کے درمیان اتنی دوری اللہ تبارک تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو اب اتنی بڑی فضیلت کے باوجود اگر کوئی اس نعمت سے فائدہ نہ حاصل کرے تو ہمارے آپ کے لیے محرومی کی بات ہے، ہمارے آپ کے لیے یہ بات ہے کہ ہم آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ فرائض ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا انکار تو کفر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا جو اس کا انکار کرے گا۔ آئیے میں جو بات کل عرض کرنے کے لیے آپ کو بولا تو اس کی طرف لے چلتا ہوں۔ روزہ کے درجات 3 ہیں، روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد، یعنی جب وقت سحری کا ختم ہونے سے لے کر سورج
غروب یعنی سورج ڈوبنے تک اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کو روزہ ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور ایک ہوتا خاص، نمبر 2 خاص۔ خاص کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے بعد اپنے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک بعد ایک اور آتا ہے تیسرا نمبر خاص الخاص، جو روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پاک رہتے، ان کا آنکھ، کان، ہاتھ، پیر سب سے بچتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں، بس خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کون کیا کر رہا ہے، سب پورا کانسنٹریٹ، ان کا پورا دھیان صرف اللہ 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 کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی، آپ کو سب اپنے کان کو بھی جو ہے گناہوں سے بچائے، آنکھ کو بھی بچائے، ہاتھوں کو بھی بچائے، پیروں کو بھی بچائے گناہوں سے، روزے کی حالت میں تو خصوصاً بچائیں، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہمیں آپ کو اس پر عمل کریں اور اپنے روزے کو مکمل تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ جب ہم آپ مکمل طور سے اس پر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے اس کے بعد جو اس مہینے کے بعد ہم گناہوں میں جو لدے رہتے ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی طرح سے مہینے میں اگر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے آپ کے لیے اگلا جو مہینہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم آپ اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہم نے جو کچھ بولا ہمارے بولنے میں غلطیاں ہو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہم نے جو کچھ بولا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آج یوم وصال فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی تمام ہماری بہنوں کو، اللہ تبارک تعالی تمام مسلم خاتون کو، بہنوں کو اللہ تبارک تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا کے کنیز بننے کی توفیق رفیق